بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ہم نے عوامل کا بیان شروع کیا تھا اور اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ حروف بھی عمل کرتے ہیں اور افعال بھی عمل کرتے ہیں اور اسما بھی عمل کرتے ہیں۔ تو حروف عاملہ کا بیان بھی مکمل ہوا اور افعال کا بیان بھی مکمل ہو چکا ہے۔ آج سے ہم شروع کرتے ہیں اسماء عاملہ کا بیان، یعنی وہ اسماء جو دوسرے اسماء میں تبدیلیوں کا سبب بنتے ہیں۔ وہ 5 اسماء ہیں۔ نمبر 1 مصدر، نمبر 2 اسم فاعل، نمبر 3 اسم مفعول، نمبر 4 صفت مشبہہ اور نمبر 5 اسم تفضیل۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں مصدر کے بارے میں۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، چلنا، سونا، پڑھنا، لکھنا، بیٹھنا، مدد کرنا، کھڑے ہونا، جانا، آنا، یہ تمام مصادر ہیں اور ان سے آگے افعال بنتے ہیں۔ چلنا سے بنے گا میں چلا، ہم سب چلے، تم چلے، تم سب چلے، وہ چلا، وہ سب چلے۔ ان کو صیغے کہتے ہیں اور ان کو مشتقات بھی کہتے ہیں، کیونکہ اشتقاق کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری سے نکالنا۔ میں چلا، تم چلے، وہ چلا، ان تمام کو ہم چلنے سے نکال رہے ہیں، تو یہ تمام صیغے کہلائیں گے مشتقات اور چلنا کہلائے گا مصدر۔ ایسے ہی بقیہ تمام مصادر اور ان کے مشتقات کا حال ہے۔ انہی مشتقات کو صیغے بھی کہتے ہیں، افعال بھی کہتے ہیں، اور یہ افعال عمل کرتے ہیں۔ اس کا تفصیلی بیان ہم پہلے کر چکے ہیں کہ فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، فعل لازم، فعل متعدی، اور پھر فعل متعدی کی ہم نے 4 قسمیں بنائی تھی۔ اور فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جو صرف فاعل سے مکمل ہو جاتا ہے، فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے جو فاعل سے آگے بڑھ کر مفعول بہ تک جا پہنچتا ہے۔ تو یہ افعال جن مصادر سے نکلتے ہیں وہ مصادر اسماء ہوتے ہیں، اور وہ مصادر بھی اپنے افعال کی طرح عمل کرتے ہیں۔ یعنی وہ مصدر فعل لازم کا ہوگا تو فعل لازم کی طرح کا عمل کرے گا، یعنی صرف فاعل کو رفع دے گا، اور اگر وہ مصدر فعل متعدی کا ہوگا تو وہ فعل متعدی کی طرح فاعل کو رفع دینے کے بعد مفعول بہ کو نصب بھی دے گا۔ آپ امثلہ دیکھیں، جیسے اعجبنی قیام زید، مجھے زید کے کھڑے ہونے نے تعجب میں ڈال دیے، اور اعجبنی نصر زید خالداً، کہ زید کے خالد کی مدد کرنے نے مجھ کو تعجب میں ڈال دیا۔ عجبت من ضرب اللص الجلاد، میں حیران ہوا جلاد کے چور کو مارنے سے۔ ان تینوں امثلہ میں آپ غور کریں کہ پہلی مثال میں قیام یہ مصدر ہے، اور دوسری مثال میں نصر یہ مصدر ہے، اور تیسری مثال میں ضرب یہ مصدر ہے، اور تینوں امثلہ میں مصادر مضاف ہیں۔ پہلی مثال میں قیام مصدر زید کی طرف مضاف ہے جو اصل میں اس کا فاعل ہے، لیکن قیام کے مضاف ہونے کی وجہ سے وہ مجرور ہو گیا ہے۔ لہذا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قیام مضاف اور زیدن اس کا فاعل مضاف الیہ، اور مضاف الیہ مل کر اعجبہ کا فاعل بن جائے گا، اور نون وقایہ یا مفعول بہ کی ضمیر ہے، اور اس طریقے سے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور قیام چونکہ مصدر لازم ہے، یہ صرف فاعل کو
لفظاً جر دے رہا ہے اور محلاً رفع دے رہا ہے، صرف فاعل میں عمل کر رہا ہے۔ اور دوسری مثال میں آپ آئیں، اعجبنی نصر زید خالداً، اس میں بھی مصدر نصر یہ مضاف ہے اور زید جو اس کا فاعل ہے یہ مضاف الیہ ہے، تو لفظاً تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے زید مجرور ہے لیکن محلاً یہ مرفوع ہے، اور خالداً چونکہ مفعول بھی ہے لہذا ضرب مصدر اس کو نصب دے رہا ہے۔ اور تیسری مثال، عجبت من ضرب اللص الجلاد، اس میں ضرب مصدر مضاف ہے، اللص مفعول بھی کی طرف اور الجلاد اس کا فاعل ہے۔ تو امثلہ میں غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوا کہ مصدر عام طور پر اپنے پہلے معمول کی طرف مضاف ہو کر اس کو جر دے دے گا اور دوسرے معمول کو اس کی حیثیت کے مطابق اعراب دے گا، اور اگر مصدر مضاف نہ بھی ہو پھر بھی عمل کرتا ہے۔ آپ 3 امثلہ دیکھیں، عجبت من ضربک زیداً، اس میں ضرب مصدر مضاف ہے کاف ضمیر کی طرف اور زید کو مفعول بھی ہونے کی بنا پر نصب دے رہا ہے۔ اور عجبت من ضرب زیداً، اس مثال میں ضرب یہ تنوین کے ساتھ ہے اور مضاف نہیں ہے، پھر بھی یہ زید کو نصب دے رہا ہے۔ اور عجبت من الضرب زیداً، اس مثال میں بھی الضرب مصدر زیداً میں عمل کر رہا ہے اور یہ الف لام کے ساتھ ہے، لہذا معلوم ہوا کہ مصدر چاہے مضاف ہو، چاہے تنوین کے ساتھ ہو، چاہے الف لام کے ساتھ ہو، بہر صورت عمل کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔